پی ڈی ایم جو کہ گجرانوالہ اور اس کے بعد دیگر جلسوں کے اندر ایک سیاسی گرمی کو بڑھانے میں کامیاب ہو رہی تھی، دن بدن جو ہے ایک پریشر جو کہ ویسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایک پریشر بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا. اس کی تحریک میں سے لاہور کا جلسہ اور اس کا ایک بہت عالی شان جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی جو ٹرین ہے اس کے پہیے ذرا نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آئندہ جا کے کرنا کیا ہے، کر کے ملنا کیا ہے کے سوالات ہو رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کو کی اس لاہور کے جلسے کی ایک ایوریج شوئنگ یا لیس دین ایوریج شوئنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک بریدنگ سپیس ملی. اس بریدنگ سپیس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس کے بعد سینٹ الیکشنز کی ایک مس فائر کرتے ہوئے اس بریدنگ سپیس کو ضائع کیا اور اس سینٹ الیکشنز کے جلدی کرانے کی بات آئینی طور پہ واضح آئینی طور پہ اس کی اجازت نہ ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کلیریفیکیشن کے بعد اب ہم ایک نئے چیپٹر میں آئے اس ہفتے میں کہ پی ڈی ایم ان استعفوں کے ساتھ کرے گی کیا. شاہ محمود قریشی صاحب دیگر ریپرزینٹیٹیوز پی ٹی آئی کے اب للکار رہے ہیں اس پی ڈی ایم کو جس پی ڈی ایم سے بات کرنے کی پہلے کوششیں ہو رہی تھی کہ آپ دے کے تو دکھائیں استعفے، آپ کے استعفوں سے ہوگا کیا. اس کی دوسری طرف جس طرح پی ٹی آئی نے شاید جو پی ڈی ایم کی بیڈ شوئنگ یا پور شوئنگ کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا سینٹ الیکشن کی وجہ سے، اس دفعہ بھی حالانکہ اس شو کا بھی جو مین موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پی ڈی ایم کرے گی کیا، یہ استعفے آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ 11 جماعتوں کا جو مجموعہ ہے یہ کیا ایک پیج پہ کسی بھی بات پر ہے یا نہیں، یا یہ صرف باتیں ہی ہیں یہ استعفوں کی اور یہ پریشر کی، یا پھر ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اس سب کچھ سے پہلے عمران خان صاحب نے پھر کچھ بولا ہے، آپ کو ذرا دکھانا چاہیے. جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتہ چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ بات خان صاحب کی سننے کے بعد میرے پاس صرف ایک ہی الفاظ تھا، کیوں. لیکن وحید صاحب مطلب پاور میں آنے سے پہلے ہماری پوری تیاری ہے، کہتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے ایسی ٹیم لاؤں گا آپ سوچ نہیں سکتے، 200 بندے جاری ہے، ایکس ہے، وائی ہے. اگر نہیں بھی تھی تو آ کے ہمیں 2.5 سال بعد بتانے سے مطلب کیوں، کیسے، بتایا کیوں؟ مجھے صرف یہ بتا، آپ کے خیال سے وزیر اعظم نے یہ بتایا کیوں ہمیں؟ یہ چھوڑ دیں کہ سچ ہے نہیں ہے، یہ سچ ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے، بتایا کیوں؟ میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کو پی ڈی ایم پہ ترس آ گیا تھا کہ پی ڈی ایم ذرا مسئلے میں پھنس گئی تھی، تو انہوں نے پی ڈی ایم کو اپنے اس بیان سے ایک موقع دیا. آپ نے کہہ دیا، آپ نے لائٹر نوٹ میں کہا، بٹ آئی تھنک اٹس ہز پرسنالٹی. آئی تھنک پی ایم صاحب جو ہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا وحید صاحب، یہ کیا سمجھ سے باہر ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کا کیا کیا وہ پہلے میں ذرا پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال سے، کیونکہ بات چھیڑی ہے آپ نے، کہ میرے خیال سے خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے جہاں وہ خود اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتے ہیں اور اپنے سے قریب تر سمجھتے ہیں جب وہ آف دا کف باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک سیاستدان سے ہٹ کے نظر آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس وقت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور لہٰذا وہ بہت عموماً ہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد سیاسی کم سے کم نقطۂ نظر سے انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیوں. وہی سب آف دا کف ایک چیز ہوتی ہے، آف دا پلیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ کو یہ بیان کا پتہ چلا تو مردان میں انہوں نے کیا کہا. تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ نہ لائق کیا نہ اہلی کا اعتراف عمران خان نے کل ٹی وی پہ کیا. کل اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے، لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی. چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابعداری بڑی ایمانداری سے کی ہے. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے. کہتا ہے کہ میں پی ڈی ایم سے ڈرتا نہیں، میں اس کے آگے جھکتا نہیں. بھائی جھکتا تو وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے، جس نے
गद्दारी की हो, उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। अब ये क्रिकेट के हम बड़े मुहावरों के शौकीन हैं, तो मोहम्मद जुबैर साहब ने भी अपने आप को इजाज़त दी कि वो एक क्रिकेट के मुहावरे से इस बात को एक्सप्लेन करें कि खान साहब ने क्या किया और फिर उसके जवाब में मरीम नवाज साहबा ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर फुल टॉस देंगे तो उस पर छक्का ही मारेंगे ना। आपने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो पहले तो आपको सिलेक्टर्स को बता देना चाहिए था कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, मुझे क्यों आप बिठा रहे हैं। अगर सिर्फ हम नाअहली आपका मान लें कि आप नाअहल थे, तो वो जो 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, वो आपकी नालायकी की वजह से, आपकी कैपेसिटी ना होने की वजह से, आपकी समझ बूझ ना होने की वजह से, इस वजह से 1.25 करोड़ पाकिस्तानी आपके दौर में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इमरान खान साहब हमें भी और पूरी कौम को माफ करते हैं और यहाँ से चले जाएं। जी देखें, मेरे ख्याल से जो है खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी, एक तो नज़र ही आ रहा है कि वो प्रिपेयर नहीं करते ज़्यादा। वैसे क्रिकेट के ज़माने से आपको ये पता होगा, और आज भी अगर आप उनके वर्किंग आवर्स सुनते हैं, कि वो मेहनत करते हैं, मेहनती आदमी है, लेकिन उसमें से सोचने का और प्लानिंग का और अपनी स्पीच राइटिंग का किस हद तक जो है वो तवज्जो रखते हैं उस पर या नहीं, उस पर मुझे सीरियसली शक है। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि कोई भी प्रोफेशनल एक सेकंड, कोई भी ऐसा तजर्बेकार सियासतदान अगर उनके साथ बैठता है, जब वो कुछ भी लिखते हैं, अगर तो वो स्पीच लिखते भी हैं, तो वो इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता था कि जो उन्होंने बात की, उन्होंने जो बात की वो फुल टॉस थी। जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस पर छक्का लग नहीं था, स्निक पे भी छक्का था वो। क्योंकि बात आप देखें कि वो एतराफ़ जुर्म है इन अ वे ये करना, और आपने जो बाकी सारी अपनी इस तजर्बे की वजह से जो आपके सारे जो इंडिकेटर्स थे पिछले 2 साल 2.5 साल नीचे रहे, उसका सारा इल्ज़ाम आपने अपनी लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इनकॉम्पिटेंस को इन अ वे दिया। तो फिर जाहिर है कि आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी बुरे लगे, तो आपने अपनी सपोर्ट बेस को भी कोई फेवर्स यहाँ नहीं किए। नहीं वही साहब, लेकिन अगर आप जरा एक सेकंड जरा स्टेप बैक करें, ये वो तहरीक इंसाफ है जिसने 2013 के इलेक्शन से पहले एक शैडो गवर्नमेंट नुमा इदारा बनाया था, बहुत सारे अपने उस वक्त की अहम शख्सियात का, जो कि आज हमें नजर नहीं आते, जिन्होंने मिलकर उस पार्टी का मंशूर बनाया था। वो मंशूर बांटा था, अच्छी प्रॉपर मोटी डॉक्यूमेंट थी, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, बड़ी बातें थी उसमें, और सारे जो प्लानर्स थे उनके बकौल उनकी अपनी टीम के, उन्होंने शैडो गवर्नमेंट की तर्ज पे बड़ी बातें की थी कि हमने ये भी देखा है, हमने वो भी देखा है। फिर 2018 आ गया, 5 साल और गुजर गए, पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत भी मिल गई, हुक्मरानी का तजर्बा भी थोड़ा बहुत हो गया। खान साहब जाते आते भी थे पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर खटक साहब से मिलने, वहां पे काम बराह रास्त ओवरसी करते थे। अब इस सब कुछ के बाद जो टीम आनी थी, अगर उस टीम के कप्तान को 2.5 साल बाद कहना है कि हमें तो 1.5 साल तकरीबन बेवकूफ़ बनाया गया पावर डिवीजन के हाथों और किसी को भी हमारी तरह नहीं आना चाहिए, तो सर ये ऑफ द कफ हो या ऑफ द रॉकर हो या जो भी आप इसको कहें, ये कुछ चीज का अंदाजा तो होता है ना कि फिर ये सारी जो पुरानी बातें थी वो सिर्फ बातें थी,